الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تفسیر نصفی میں ہے اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگ سامنے ہوتے تو بڑے نمازی بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں، انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ اب قرآن میں یہ کفار اور منافقین کا طریقہ بتایا گیا جو نماز سے غافل ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ مگر سچ بتائیں آج مسلمان نماز سے غافل نہیں ہیں۔ کئی لوگ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کو مسجد میں آتے ہیں، پھر اگلے جمعے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا جمعہ ہی فرض ہے؟ باقی نمازیں فرض نہیں؟ نماز سب سے پہلا فرض ہے، اور یہ ہم منافقوں کا طریقہ پڑھ رہے ہیں جو نماز سے غافل ہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے، اچھا کچھ کیا کرتے ہیں، جب موڈ آیا پڑھ لی، آج 2 پڑھ لی، آج 3 پڑھ لی، کبھی کہتے ہیں یار باقی تو نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ انہی سے میرا ایک سوال ہے، کبھی صبح 7 بجے آپ کی فلائٹ ہو تو آنکھ نہیں کھلتی؟ آپ کہتے ہیں نہیں پھر تو 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہوں، 2 الارم بھی رکھتا ہوں، گھر والوں کو بھی کہتا ہوں۔ کبھی صبح ٹرین ہو آپ کی، وہ بھی کبھی چھوٹتی ہے، کبھی آپ کی آفس کی کوئی اہم میٹنگ ہو مارننگ میں، وہ چھوٹتی ہے۔ اس کا مطلب وہ نہیں چھوٹتی، اس کے لیے آنکھ کھلتی ہے۔ ایمبیسی میں انٹرویو ہو، لوگ صبح جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں۔ ہر چیز کی پریورٹی ہے، ترجیح ہے، پریورٹی نہیں ہے تو نماز کی نہیں ہے۔ کیسے بندہ کہتا ہے میری نماز میں آنکھ نہیں کھلتی؟ اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ باقی دنیا کے کام کے لیے سب کی آنکھ کھلتی ہے۔ صبح رات کو کبھی جائیں، رات کو 3-4 بجے ایئرپورٹ پہ رش لگا ہوا ہے، کیا سب کی آنکھ کیسے کھل گئی؟ مسجد میں کیوں رش نہیں لگا ہوا؟ کیونکہ وہ فلائٹ ہے یار، مس ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا، خرچہ ہو جائے گا، فلاں پرابلم ہو جائے گا۔ اٹ مینز آپ کے نزدیک وہ فلائٹ، وہ ٹکٹ ضائع ہونا وہ زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کی قسم کروڑوں روپے ایک طرف ہے، ایک نماز قضا ہونا کا گناہ جو اور اس کا عذاب و نقصان ایک طرف ہے۔ مگر وہ احساس تو ہو۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ روزانہ صبح الارم رکھتے ہیں لوگ، اسکول کا، بچے کی اسکول کا الارم ماں رکھے گی، باپ اپنے آفس کا الارم رکھے گا، نہیں رکھے گا تو فجر کا الارم نہیں رکھے گا۔ وہ کیسی صبح ہے کہ صبح ہوئی، اسٹارٹ آف دا ڈے میں اللہ کو ناراض کر کے اٹھ رہا ہوں۔ یعنی جس کا ابتدا ہی دن کی رب کو ناراض کر کے اٹھنے کی ہے تو اس کا دن کیسا گزرے گا، اس سے رب کیسے راضی ہوگا؟ اور یہ تو میں صرف فجر کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی تو ظہر بھی قضا ہو رہی ہے، عصر بھی قضا ہو رہی ہے، مغرب عشاء، کیا کریں، کاروبار میں بیزی، کیا کریں، دوستوں میں بیزی، فیملی میں بیزی۔ کمال ہے یار، پورے دن میں 5 نمازوں میں ٹائم کتنا لگتا ہے۔ اور اگر اس کی برکتوں پہ میں بات کروں نا، ابھی ہم نے شب معراج گزاری ہے، معراج کی رات کا تحفہ نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے معراج کی رات رب کا دیدار کیا، اور جو 5 وقت کا نمازی ہوگا انشاءاللہ اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے۔ ہمارا دل نہیں چاہتا رب کو دیکھنے کا؟ پڑھے نا نماز، کیسے قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کریں، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ اکثر وقت وضو میں گزارتا ہے۔ ایک نماز کی تیاری کر رہا ہے، دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے، ایک نماز سے باہر آ رہا ہے، دوسری نماز میں، یعنی اگر آپ سوچیں کہ 5 وقت کے نمازی کا اگر انتقال ہوگا نا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا، ہم سب کا ہوگا، تو بہت بڑا چانس یہ ہے کہ یا تو مسجد میں انتقال ہوگا، یا سجدے میں انتقال ہوگا، یا وضو میں انتقال ہوگا، یعنی کسی اچھے کام میں ہی اس کا انتقال کا چانس ہے۔ اور جو پورے دن میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، سوچیں ہر وقت ایک نماز سے دوسری نماز قضا کرنے کے درمیان اس کا انتقال ہوگا۔ نہ کریں ایسا۔ کیا اہمیت ہے زندگی کی یار؟ ہمارے مال، ہمارے دولت کی حیثیت کیا ہے؟ رات کروڑ پتی بندے سوئے تھے، صبح اٹھے تو کچھ نہ بچا۔ کس بات پر اتراتا ہے انسان؟ کس بات پر کرو فر ہے کہ میرا جاہو جلال، میرا مکان، میری فیکٹری، میرا سب کچھ؟ اللہ چاہے تو سب منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے اس وقت زکوٰۃ لینے والے بن چکے، اور یہ پھر تو مال ہے نا یار۔ اس سے زیادہ تکلیف تو وہ ہے کہ جن کے پیارے اندر جل گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے 67 تقریباً لوگ شہید ہوئے ابھی تک، جو بتایا جا رہا ہے صرف 17 لوگوں کی باقیات ملی ہے۔ 50 کے قریب لوگ وہ ہیں جن کے جسم کچھ بھی نہیں ملا۔ کبھی سوچو تو صحیح کہ عالم کیا ہوا ہوگا جب ان کو راستہ نہیں مل رہا ہوگا۔ میں تو پرسوں ایک جنازہ پڑھایا، کل جنازہ پڑھایا میں نے، تو میں تو عجیب کیفیت میں ہوں۔ جب میں نے جنازہ پڑھا، ہزاروں لوگ تھے، آنکھیں اشک بار تھیں، بارش بھی برس رہی تھی، ایک عجیب روحانی منظر تھا۔ لیکن اس کے دوستوں کو میں نے دیکھا، اس کی فیملی ممبر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
لیکن مجھے بتائیں، جس بندے کی باقیات بھی نہیں ملے گی، اس کے گھر والوں کو چین کیسے آئے گا؟ وہ کس کا جنازہ پڑھیں گے؟ کس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں گے؟ میرے والد کدھر گیا، میرا بچہ کدھر گیا، میری زوجہ کدھر گئی؟ کیسے بیچاروں کو چین آئے گا؟ تکلیف سوچیں. یہ بحث الگ ہے یہ حادثہ کیوں ہوا، میں اس سے عبرت کا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم کیوں سوچتے ہیں ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مر سکتا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے سے کم عمر لوگوں کے جنازے نہیں پڑھے؟ جب مجھ سے چھوٹی عمر کا مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتا ہوں بھائی، مجھے بھی مرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، جمعے کا دن رحمتوں کا دن ہے، اے اللہ میں جلنے والی، کٹنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی موت سے بچائی رکھنا. اے اللہ عافیت والی، خیر والی، نمازوں والی، بستر والی نہیں بلکہ زندگی کی آخری نماز کھڑے ہو کر ہمیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مدینہ پاک والی اور آقا کی دید والی موت نصیب فرما. لیکن بھائی اینڈ آف دا ڈے مرنا تو ہے نا، قبر میں تو جانا ہے نا. کیسے نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسے جواب دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں. ہم کیسے غافل ہو سکتے؟ پلیز. اب اگلے تھوڑے دنوں بعد میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں، تو توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، نماز کی سستی ختم کریں، نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی.